المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ لقمان کی آیتیں، حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو بیان ہو رہی ہیں. بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. تو معاشرے کو، ماحول کو سدھارنے کے لیے، اس کو اچھا رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے بھلائی کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے، اچھائی کو پھیلانے کی اور برائی کو روکنے کی محنت ہوتی رہنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے، اس کو مختلف مثالوں سے سمجھایا. ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کشتی ہے، اس میں نیچے ایک منزل ہے، اوپر ایک منزل ہے، گراؤنڈ فلور ایک ہے، فرسٹ فلور ایک ہے. اب گراؤنڈ فلور والوں کو، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے. اب وہ ایک بار آئے، دو بار آئے، اب اوپر والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اب یہ نیچے والے یہ سمجھ کر کے اوپر والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ہم کشتی میں نیچے ہی سے ذرا ایک تختہ نکال لیں، ذرا کشتی کو کھود لیں، سوراخ اور چھید بنا لیں، اور پانی جو ہے سمندر کا ہمارے کو آسانی سے مل جائے گا، اوپر والوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس خیال سے اگر وہ تختہ نکالنے لگیں، کشتی کو توڑنے لگیں، اور اوپر والے اس کو دیکھیں اور پوچھیں کیا کر رہے ہو، تو یہ لوگ اگر ایسا جواب دیں کہ دیکھو ہمارے اوپر آ کر پانی لینے سے تمہارے کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ نیچے ہی جو ہے سوراخ کر لیتے ہیں اور نیچے سے پانی لے لیں گے. اب بولو اگر اس بات کو سن کر اوپر والے خاموش رہے تو کیا ہوگا؟ پانی آئے گا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے. تو ایسا نادانی کا کام نہیں کرنا. تو ویسے ہی دنیا میں اگر نادانی کی، نافرمانی کی چیزیں ہو رہی ہوں اور لوگ اسے دیکھتے ہوئے خاموش رہیں، تو اس کا وبال جب آئے گا، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی تو وہ سب پر چھائے گی. تو اس لیے اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو بھلائیوں کا حکم بھی دینا، اچھائیوں کی طرف بھی بلانا، برائیوں سے بھی روکنا. اب برائیاں جو ہے
کچھ نافرمانی کے لائن کی ہیں، معصیت جس کو کہتے ہیں. ہم کو معلوم ہو رہا ہے شراب پینا ہے، چوری کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ظلم کرنا ہے، بے حیائی کے کام کرنے ہیں. جی یہ سب چیزیں ہمارے کو معلوم ہو رہی ہیں، یہ کھلم کھلا برائیاں ہیں. تو یہ نافرمانی ہے، معصیت ہے. کچھ چیزیں ہیں جو جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، علم نہیں ہے، صحیح بات کیا ہے معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں وہ معلوم ہے پھر بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم نہ کون بولنے والے، ہماری بستی کے رواج کے خلاف کون ہم کو بتانے والے، اس طرح کی کچھ چیزیں رہتی ہیں. اب دیکھو کچھ چیزیں جس کو انسان دنیا کی چیز کر کے سمجھتا ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں جن کو وہ دین کی چیزیں سمجھتا ہے. اب دین کی کر کے سمجھ رہا ہے، اور اگر وہ دین میں جی شامل نہیں ہے، اللہ رسول نے ویسا نہیں بتایا ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو یہ ایک زائد چیز ہو جاتی ہے، بدعت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے رسوم ہیں، رواج ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. اب ان کو انسان دین سمجھ کے کر رہا ہے جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب ان سب چیزوں کو سمجھا کر فہمائش کے ذریعے سے دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے کو صاف رکھنا چاہیے. کچھ چیزیں ناواقفیت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. عورتوں میں اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ایک عورت جو ہے نماز پڑھتی، شروع سے پڑھ لگاتی، اب اخیر میں اتحیات پڑھ ڈالے بعد اب سلام پھیرنا ہے وہاں کو السلام علیکم بچے کے بابا، السلام علیکم بچے کے بابا اگر بولتی کہتے. ایک بار کون کی ذرا سن ڈالے ہیں، کیا ماں وہ السلام علیکم بچے کے بابا کہتے نا، کیا ماں وہ ہوگا تو نہیں، ان کا نام وہ کہ کیا ماں وہ ہوگا تو رحمت اللہ کہتے، ان کے شوہر کا نام. اس کے واسطے السلام علیکم ورحمت اللہ بولنا نہیں سکا، ادب آگا سو، شوہر کا نام لیتے نہیں سو. اب وہ خور نماز میں بھی وہ جو ہے رحمت اللہ بولنا نہیں سکا، السلام علیکم بچے کے بابا آ گئے. اب یہ کیا ہے بولو؟ نماز ایک عبادت ہے، اس کا ایک طریقہ اسلام میں ہے، اللہ اکبر کر کے تکبیر باندھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر نماز ختم کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے. اب اس میں اپنی طرف سے ایک چیز داخل کر لینا، اب یہ نا علمی کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچپن کی بات ہے، ہماری دادی صاحبہ بچپن میں قرآن مجھے پڑھا رہی تھی، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. اب قل هو اللہ احد پڑھا دی، اس کے بعد اللہ بول کر ان کا نام بول گتی ہیں. مجھے سمجھ میں آئی نہیں کیا مانگ تو بول دادا کا نام کیا، ہمارے دادا کا نام عبدالصمد، وہ سمد کر کو بولتی نہیں ہے اللہ اکبر. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، خود سمجھ لیتی ہیں ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا کر کے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ چیزیں دیکھو سنت اور بدعت، اس میں فرق کرنے کے لیے ایک اصولی بات ہے. سنت انٹرنیشنل ہے، اور دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں گے
ایک ہی طرح سے وہ چیز رہے گی. یہ بدعت ہیں، خرافات ہیں، رسوم ہیں، یہ علاقے کے لحاظ سے الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے. اب دیکھو اذان ہے، پوری دنیا میں اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اذان، اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے پوری دنیا میں. اب کوئی بولے کہ کیا لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ نہ بولے، محمد رسول اللہ پورا ملا ڈالے تو کیا کر کے. اب اگر اذان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم کرے تو دنیا میں کام بھی ایسا نہیں ہے. تو سنت طریقہ وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحیح سکھائے ہیں، تو یہ سنت ہوا. اس کے خلاف جو کریں گے تو وہ سنت کے خلاف چیز ہو جائے گی. تو یہ یاد رکھ لو، جیسے اذان میں بعد میں بڑھانا، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے اذان سے پہلے کچھ بڑھانا، اس کی بھی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے. سمجھتے، کسی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. تو ویسے جو علاقے کے لحاظ سے ایک ایک جگہ الگ الگ چیزیں رہتی ہیں، رسم و رواج کی، اس طرح کی. وہ علاقے کے لحاظ سے الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے رہتی. تمل ناڈو میں ایک جگہ ملو مین فاتحہ گتے، کیا کہتے پوری ساری مچھی رکھو فاتحہ دلاتے گتے اللہ. کہاں کی دیکھا تو کالی مرغی اتار کو ڈالتے گتے. تو ساری کالی گھر کو ایک ایک علاقے کے لحاظ سے. کہاں کی جا کو روٹیاں چھوڑتے گتے گھنٹے میں، کیا رہے گا تو انہوں منت مانے تھے بچے ہو گئے تو مجھے روٹیاں چھوڑتی ہوں. انہوں جا کو یہاں سے چھوڑتے روٹیاں، وہ روٹی گھنٹے میں ادھر گئی تو دوسرے جنے ادھر سے پکڑتے. کیا کہتے انہوں نیت کر کو آئے رہتے گتے، منجے اولاد ہوئی تو میں بھی روٹیاں لگ چھوڑوں گا کو، وہ ارادے سے انہوں وہ روٹی اٹھاتے گئے. تو روٹیاں چھوڑنا، مرغیاں اتار کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سب دین اسلام میں کیا ہے بولو اس کا تعلق. تو یہ الگ الگ لحاظ سے الگ الگ بستی کے لحاظ سے اس طرح کی چیزیں ہوتی. ذرا لوگ قبرستان میں اذان دیتے اللہ اکبر، محلے میں اذان دے کچھ لوگ آتے نہیں، زندے لوگ اذان سن کو نماز پڑھتے نہیں. ان وجہ کو قبرستان میں مردوں کو اذان دے رکھی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو نا علمی کی وجہ سے ایسے سب چیزوں سے معاشرے کو پاک رکھنا. کچھ لوگ وہم کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے طور سے سمجھ لیتے. ذرا لوگوں کو ہرا رنگ ہوتا نہیں کہتے، کون تمہیں ہرے کپڑے پہن لگا گئے، ہری چیز کیا تم لا لیا تو ہوتا نہیں کہتے، نقصان ہو جاتا، ایسا ہو جاتا. گھر کو میں پوچھا وہ گھر والے مونگے پھلی کھاتے کیا، پینس پھلی کھاتے کیا، بھینڈی کھاتے کیا، بھاجی کھاتے کیا، تو ہاؤ کھاتے نا حضرت کے. پھر یہ سب کون سے رنگ کی رہتی ہے، ہری نہیں کیا رہتی سو، پھر ہری چیز ہوتی نہیں کہ تو کیسا وہ. ایسا نہیں، یہ خواہ اپنے طرف سے اس طرح کی باتیں سوچ لینا، ایسا ہے تو ایسا اتنا ایمان والا اتنا کمزور ایمان کا نہیں رہتا، مضبوط ایمان کا رہنا چاہیے. ذرا لوگ ہیں نا گھگو انڈا ہے تو کیا تو ہو جاتا گھر کو، اسے انڈا نہیں دیتے نہیں، اسے بھگا چھوڑتے، گھر اجڑ جائیں گا، ویران ہو جائیں گا. ایسا کر ذرے لوگ ہیں نا گھر سے کون باہر جاتے وقت کون تو بھی پوچھ ڈالے کہاں جاتے ہیں تو ایسا غصہ آتا. دیکھو کہاں جاتی کر کیا پوچھتے سو، کہاں تو بھی جاتی ہوں وہ کیا پوچھتے سو، کیا کہ تو جاتے اس ٹائم کو کہاں جاتی ہیں گھر کو پوچھ ڈالے تو وہ کام ہوتا نہیں گھر کو. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ لینا، اس سے ڈر جانا، ایسا نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے صاف رہنی چاہیے. تو اس لیے صحیح چیزیں کیا ہیں، شریعت و سنت میں کیا باتیں ہیں، ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. ایک چیزیں معلوم کرنا، ہماری زندگی صاف ستھری ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو. قرآن و حدیث سے جو مسائل ہم کو بیان کیے گئے ہیں، فقہا نے جو بتائے ہیں، اور علماء جن چیزوں کی رہبری کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. بعض جگہ بستی کا رواج کر کے بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. ایک جگہ ایسی ایک مجلس تھی، اس میں ایک صاحب جو ہے اس مسجد کے اور بستی کے رواج کے مطابق
اور نہیں کیے تو وہاں والے اتنا غصہ ہوئے اس مسجد میں، ایسا شور کرنے لگے، اور مسجد کے ذمہ داران جو ہے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اتنا تیز لہجہ اپنائے، اتنا چڑھ کر اتنا زور سے بولے، ಊರು ಪಳಗತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತು ಮುಡಿಯಾದು ಯಾರು ಇಂದಾರೋं शरी आए यरईवर इंदारों शरी गदाले अल्लाह अकबर। बस्ती के रिवाज को कोई बदल सकता नहीं, कौन तो भी रहते, अल्लाह भी रहे तो क्या, यहाँ तक की बात बोल दी। तोबा तोबा, ऐसा बस्ती का रिवाज करके, तो ये ऐसा नहीं है, समझते हैं। कुछ लोगों को नहीं मालूम रहने की वजह से करते हैं, कुछ लोगों को मालूम है फिर भी जो है हम ऐसा करेंगे ऐसा ही रहेंगे करके, یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیزوں کو سمجھایا، بتایا، سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اور کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے بولتے ہیں، تو معلوم نہیں کر ہی زندگی گزارنا کیسا، بولو معلوم کر لینا چاہیے۔ دیکھو حکومت کا قانون معلوم نہیں بولے تو حکومت مانتی کیا، بولو۔ ایک بار ایک آٹو میں ہمیں ایک مشین لے کر آ رہے تھے، پیچھے رکھ کر ہم لوگ سامنے بیٹھے تھے، وہ مشین کا ڈبہ پیچھے تھا۔ سگنل میں آٹو کھڑی تو پولیس ادھر سے گھورتا ہوا سیدھا آیا، اگر بھائی ಇಂದ ವಂಡಿಲೇ ಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು کر بولیا، یہ سامان اس آٹو میں لے کر نہیں جانا، جو لوڈ کی آٹو ہوتی ہے اس میں لے جانا، گوڈز کی جو لوڈ کی جو آٹو ہوتی ہے اس میں لے جانا، اس آٹو میں نہیں لے جانا۔ صحیح بات یہ تھی کہ وہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس آٹو میں نہیں لے جانا کر کے۔ میں بولا سر تیرلے سر ایسا کرنا، انہیں فوراً بولا சட்டம் தெரியாமல் இருந்துகிட்டு தெரியலன்னு சொல்றியே, அது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், قانون معلوم نہیں کر بولے آپ کیسا مان لیں گے۔ تو مجھے دل کو بڑی بات لگی کہ اچھا کسی جگہ کا قانون معلوم نہیں کر کے بولنا یہ عذر نہیں ہے، قانون جان کر رکھنا یہ ضروری ہے، ایسا کر کے۔ اب دنیا کے قانون ہیں بدلتے رہتے، آج ہیلمٹ پہننا ضروری ہے کہتے، سب ضروری ہے اگر کو نہیں بولتے۔ اب دیکھو کل تک منہ چھپا کھلے رکھ لگ پھرتے تھے، اب منہ چھپا لگ پھرتے ہیں، کسے دیکھے تو بھی ماسک کہتے، اماں کے پہلے اماں جانا بھی چہرے پہ نقاب ڈالتے نہیں تھے، اب سب بھی باوا جانا بھی جو ہے سب بھی نقاب ڈال لوگوں، سب بھی ماسک پہن لوگوں جا رکھی۔ خیر گئے سال جو ہے ایک ملک میں مسلمان عورتوں کا حجاب زبردستی نکالا گیا، اللہ اکبر۔ اس سال اسی بستی میں زبردستی سب کا چہرہ چھپایا جا رہا، اللہ اکبر۔ یہ دیکھو قدرت کی کاریگری کیسی ہے کر کے۔ اب سب بھی اوپر سے نیچے تک ابا بڑا پردہ، ہسپتال میں دیکھو اوپر سے نیچے تک یہ پہن لوگو، وہ پہن لوگو، کفنا پہن لوگو، سبحان اللہ۔ خدا سے ڈرے نہیں، وائرس کورونا اتنا ڈر جاتے ہیں، سو بال برابر بھی چیز بدن کی کھلی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہماری شریعت پہلے بولی تھی لباس پہنو، تقوی کا لباس اپناؤ، بدن کو ڈھانکو کر کے۔ خیر تو اس لیے قانون دنیا کے بدلتے رہتے کیا، لیکن اللہ کا قانون جو ہے ایک ہی ہے، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے، اس کی شریعت ویسی رہتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جان کے رکھنا ضروری ہے۔ تو معلوم نہیں کر کے بولنے قریب زندگی نہیں گزارنا، جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، مسائل معلوم کرنا۔ اب روزہ ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں معلوم کرنا چاہیے، تجارت ہے، بیپار ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، نماز ہے تو اس کے مسائل کیا ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے اس کے مسئلے کیا ہیں، اب فطرہ دینا ہے جی، تو اس طریقے سے ایک چیزیں بھی معلوم کرتے رہنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو بھی اس سلسلے میں تلقین کرنا، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنا، بتانا، بولنا، ایسا ہوتے رہتے تھے۔ تو فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا۔ تو کل ایک بات بتائی گئی تھی، اچھی نیت کے ساتھ اچھی بات اچھے طریقے سے کہی جائے تو انشاءاللہ تعالی
اس کا اثر ہوتا ہے، وہ دل اس کو قبول کرتا ہے، لوگ بھی مانتے ہیں۔ آگے ایک بات فرمائی جائے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وہ کیا ہے؟ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ، منہ پھگا لینا اگر بولتے نہیں، فخر سے، تکبر سے، ایسا مت کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، منہ پھگاتا ہے، ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے مجلس میں ہو، کوئی لوگ ملنے آئے تو ہو، چہرہ پھگا لینا، گال پھیلا لینا جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ بعض لوگ ہاں بولو کیا، ہاں ایسا دیکھتے بھی نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے اذا التفت التفت جمع، پوری طریقے سے مڑتے تھے آپ۔ کبھی کوئی ایک یا رسول اللہ ذرہ ادھر آسرے میں ایک بات بولنا کر کے اس طریقے سے اگر آپ کو اب سے درخواست کرتا تو ضرور آپ اس کے ساتھ جو ہے ایک طرف کھو کر اس کی بات کو بھی سنتے تھے۔ اتنی عاجزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر صحابی یہ خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیسا رہیں گا؟ ہر ایک سے بھی اچھے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے۔ ان تلقى اخاك بوجه طلق، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا اپنے بھائی سے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کی ظاہری شکل و صورت ہو، وجاہت ہو، ملنے کا طور طریقہ ہو، رہن سہن کے آداب، یہ بھی اچھے ہونے چاہیے، خوشگوار ہونے چاہیے۔ تو اس لیے منہ پھگا کر تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے الا ادلکم علی من تحرم النار علیہ ویحرمہ علی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں آپ کو ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے۔ علی کل ہین لین قریب سہل، جو نرم گو ہو، نرم خو ہو، نرم مزاج کا ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، یعنی مزاج اور طبیعت بھی نرم ہے، بات چیت کا انداز اور گفتگو کا انداز بھی نرم ہے، اور یہ مزاج ظاہر بھی باہر بھی نرم ہے، اور لوگوں سے قریب ہونے والا ہے، یعنی لوگوں سے دور رہنا، لوگوں کو دور رکھنا۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ اس کے منہ کو کون لگیں گے پا، اس کے نے کون جائیں گے پا، ایسا نہیں۔ تو چار لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل ہین لین قریب سہل، ایسے پر جہنم کی آگ حرام ہے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسا کڑوا نہ بن کہ جو چکھے تو سو تھوکے، ایسا میٹھا نہ بن کہ جو چکھے سو ہڑپے کر کے، بہت ہی زیادہ سخت کہ جو چکھے جو قریب آئے تھو تھو کرنے لگے، ایسا بھی نہ ہو جائے، بہت ہی زیادہ نرم جو بھی آئے تمہارے کچھ ہڑپ جائے، ایسا بھی نہیں،
بہت ہی زیادہ ایک دم چھچور انداز میں، بہت ڈھیل انداز میں، بہت کیا بیچ نہیں سکا، یہ بھی طریقہ نہیں ہے. ہاں، تو بے ڈھنگا پن یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، اور فخر و تکبر کا انداز یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. سنجیدگی جس کو کہتے ہیں، بیانہ روی جس کو کہتے ہیں جی. ہاں، تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تکبر، اکڑنا. دیکھو ایک چھوٹی حدیث ہے، اس میں ذرا غور کرو. 2 جگہ اللہ کا نام ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع کرے، عاجزی کرے، اللہ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، بلند کرتے ہیں، اللہ اسے اٹھاتے ہیں. لیکن تواضع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. من تواضع للہ. فقیر بھی تواضع کرتا، اما اکا یا کر کو پونسو پڑھنا شروع کر دیتا، انہیں اللہ کے لیے نہیں، دوسرے مقصد کے لیے. دکان میں جاؤ، شو روم میں جاؤ، کیا تواضع، کیا اکرام. واہ، جاتے ہی چا بول دو چا بول گتا انہیں. ابا جوتے نکالنے کے، نہیں پہن لا کراؤ، کیا بھی نہیں، کارپیٹ ہے، کیا بھی نہیں، پرواہ نہیں، تمہارے سے بڑھ کو کیا کرتا. واہ، بہت تواضع کرتا ہے رے، واہ. بٹھاتا کیا، فیان ڈالتا کیا، لائٹ ڈالتا کیا، چا پلاتا کیا. یہ تواضع سبھی جو ہے 10 روپے کی چا پلا کو 100 روپے مارتا تمہارے جیب سے، اس کے واسطے یہ سب کرتا ہے. سو تو لیل مالی و علی سو مقصد کیا کی رہتا، وہ کمپیوٹر ڈبانے کے واسطے باتاں میٹھے میٹھے کر کو. ویسا نہیں، یہ تواضع سب نہیں ہے. تواضع کس کے لیے ہے؟ من تواضع للہ. جی، جو اللہ کے لیے تواضع کرے، رفع اللہ، اللہ اسے اونچا اٹھاتے. کتنی پیاری حدیث ہے. من تکبر، اور جو تکبر کرے، وضع اللہ، اللہ اسے نیچا گراتے. خود اکڑنے لگے، سینہ تاننے لگے، اونچا اٹھنے لگے، نیچے پڑتا. چلنا کا تو نیچے نگاہیں رکھنا، نیچے اوپر نگاہیں رکھا تو پھلٹی مارتا. ویسا تواضع عاجزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونچا اٹھائیں گے. تو یہ بڑی عجیب تعلیمات ہے دین اسلام کی. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کیا اکڑ کو چلا، زمین کو پھاڑ آتا، نہیں آسمان پہ چڑھ جاتا، کیا کر لیتا تو، کیا بھی ہوتا نہیں، تو الٹی پھلٹی مارتا. تو اس لیے تکبر نہیں کرنا، تواضع سے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سب سنہرے جی ابواب ہیں، سنہرے اصول ہیں. شمائل ترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سیرت، یہ آپ کی عادت مبارکہ کو سب حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. کیسا صحابہ محبت سے بیان کرتے 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 اخیر میں فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، آپ کے بعد بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ سب سنہرے اصول ہیں، اس لیے زندگی کے اندر یہ سب چیزیں آنی ضروری ہیں. تو فرمایا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، اکڑتے ہوئے مت چلو. یقین جانو اللہ کسی اترانے والے اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. اندر تکبر بھر کر ہے، ہوتے ہوتے تکبر کا اظہار باہر ہوتا ہے، باہر پڑتا ہے، باتوں میں، چالوں میں، اندازوں میں. ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ پر تواضع ہو، انکساری ہو. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیارا انداز فرمایا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. میں وہ حدیث پڑھا نہیں، هَيِّنًا لَيِّنًا کر کے، ویسا جو چلتے ہیں کیسا زمین پر نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اللہ ان کو عباد الرحمن بول رہے، رحمان کے بندے کر کے. جیسا بولتے نہیں میرے بچے انہوں، میرے شاگردہ انہوں، ایسا اللہ جن کو یہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں کر کے، کتنی محبت بھری جو ہے یہ آواز ہے، کتنا محبت بھرا یہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے، رحمان کے بندے کر کے. تو اس لیے عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ چند چیزیں جو ہے معاشرے کی سدھار سے متعلق بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ کچھ اور باتیں آگے پیش کی جائیں گی.
اللہ جل جلالہ عمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انا للہ وانا الیہ راجعون. 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 انا للہ وانا الیہ راجعون.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا 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 الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. ایک بات ہے، آج جو ہے وہ 27ویں شب ہے. دیکھو 27ویں شب یہی شب قدر ہے، ایسا متعین طریقے پر، کنفرم طریقے پر، یقینی طریقے پر تو ہم نہیں بول سکتے. تلاش کرو بولے آخری عشرے میں، تاخراتوں میں، تو اب رات یہ گزر گئی یا آج کی رات ہے یا آئندہ رات آئے گی معلوم نہیں ہے. بہرحال تلاش کرنے کا حکم ہے، اس کو حاصل کرنے، اس کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اس لیے 3 راتیں گزر گئیں تاخراتیں اور 2 باقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات بہت اہم ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ رات جو ہے جب ہم روزہ کھولتے ہیں، یہ جو روزہ کھلنے کا جو وقت ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد، اس وقت سے ہی رات شروع ہو جاتی. مثال کے طور پر 6:30 بجے، مثال اب 6:30 بجے سے رات شروع ہو گئی، سمجھ گئے. اب اگر آج شب قدر ہے تو اب سے 6:30 بجے سے جو رات شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر. تو اس لیے اسی وقت سے اس رات کو پوری طریقے سے وصول کرنے، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو، تو اسی وقت سے عمل میں لگ جانا. اب یہ وقت شروع کا اچھا رہتا ہے، اب روزہ کھول کو بھی رہتے، طبیعت تازہ بھی ہوگی رہتی ہے. اسی وقت سے ہم عمل میں لگ جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں. تو یہ اب ہوتے پھر رات جو ہے آگے چلتی رہتی ہے. عام طور سے شروع کے حصوں کو ہم ویسے ہی ہنسی میں، باتوں میں، ادھر ادھر پھرنے میں لگا دیتے. اب تقریباً 4-6 گھنٹے ہمارے گزر جاتے. اب اس کے بعد جو ہے رات کے 12:30 بجے، 1:45 بجے، 1 بجے اب نمازاں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے کر کو، جب تک ہمارے 6 گھنٹے چلے گئے رہتے. ایسا نہیں ہونا. اب 1-2 گھنٹے باقی ہیں، اس میں پوری رات جگنا کر کے جگتے. ارے 6 گھنٹے کا جو فائدہ تھا وہ ہمیں ہاتھ سے چھوڑ دیا نا. تو اس لیے 6:30 بجے سے کر ایک حساب میں بولتا ہوں، اس وقت سے لے کر صبح کے 4-4:30 تک مثال کے طور پر، تو کتنے گھنٹے ہیں ہم کیلکولیٹ کر لینا، کر کے پورا وقت جو ہے اسے وصول کرنے کی کوشش کرنا. بیچ میں تھوڑی دیر آرام کر لیے، تھوڑی دیر سو گئے، پھر اٹھ گئے، ایسا. تو یہ عام طور پر ذہن نہیں جاتا، شروع کے گھنٹے ہم ویسے ہی بیکار کر دیتے ہیں. یہ ذرا اس کا خاص خیال رکھیے. دوسری بات ہے، بعض بزرگان دین نے ایک بات کہی ہے، سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کر کے، اس میں لیلۃ القدر یہ 3 جگہ آ کر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک،
وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 جگہ کر ہے۔ عربی میں جب اس کو لکھیں گے تو اس میں 9 حروف بنتے ہیں، 9 الفابیٹس آتے ہیں۔ لیلۃ میں 4 ہے، القدر میں 5 ہے، تو ٹوٹل 4 + 5 = 9۔ اب لیلۃ القدر ایک بار جب بولیں گے تو 9 الفابیٹس ہیں، 9 حروف ہیں، ایسا 9 1 9، 9 2 18، 9 3 27۔ یہ 3 بار یہ لفظ آیا ہے تو 20 پر 7ویں رات ہے کر ایک اشارہ ملتا ہے کر بعض بزرگان دین اسے یہ رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے کر کے بولیں گے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ایک امید ہے اللہ کی ذات سے، تو بہرحال اس کو بھی ہم پوری طرح پانے کی کوشش کریں، اور باقی جو راتیں ہیں یہ، اور خاص طور سے آخری رات 29 کے بعد کی رات ہو، عید کی رات ہو، یہ مزدوری وصول کرنے کا وقت ہے، ان کی بھی پوری قدردانی ہو۔ اور ایسے ہی پہلے بھی بولا تھا میں، عید گزرنے کے بعد دوسرے دن فجر کی نماز ہو، اب یہ دیکھنا سو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی اعلی الوہاب۔ دعا فرمائے اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا الی النار مصیرنا ولا الی النار مصیرنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ اے اللہ گزر رہا ہے، اللہ اس کی ناقدریوں کو، لاپرواہیوں کو، سستی کو، مستی کو معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ باقی دن اور راتوں کی اے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ جی ہمیں اے اللہ ان ایام کو پوری طریقے سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، غفلت سے، سستی سے، بے ادبی سے، ناقدری سے، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ، آپ راضی ہو جائیے اللہ، آپ من جائیے اللہ۔ اے اللہ ابھی تک مسجدیں کھلی نہیں ہے اللہ، پورا رمضان گزر رہا اللہ، عید کا دن آ رہا ہے اللہ، ابھی کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ ایسی کیا حالت ہو گئی ہے اللہ، لوگ پریشان حال ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، اپنے گھروں کو کھول دیجیے اللہ، اپنے دروں کو کھول دیجیے اللہ۔ آپ سخیوں کے سخی ہیں نا اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں نا اللہ۔ اے اللہ سخی کی دیوڑی کو کوئی دیکھتا ہے تو صدا بھی بڑی لگاتا ہے اللہ، آپ تو شہنشاہ ہیں اللہ، بادشاہ ہیں اللہ۔ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں صدا لگا رہے ہیں اللہ، بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، جہنم سے خلاصی کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کی مہربانی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ مہربان ہو جائیے اللہ، ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ، سب کو سدھار دیجیے اللہ، نیک بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ سب کو شریعت و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، سب کو گناہوں سے بچا لیجیے اللہ۔ ابھی بھی لوگ غفلت میں پڑے ہیں اللہ، سب کو نیک سمجھ عطا فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ امت بڑی پریشان حال ہے اللہ، امت بڑی بیمار ہے اللہ، امت بڑی قرض دار ہے اللہ، امت بڑی بے روزگار ہے اللہ۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت کی بہتری عطا فرمائیے اللہ، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کا خیال عطا فرمائیے، آخرت کا غم عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ، اے اللہ برے کاموں سے بچائیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ سب جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، جو بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اللہ، جو قرض داری کی وجہ سے پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ، جو گھر بار اور کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ زہر سے، سحر سے، وبا سے، بلا سے، اے اللہ بھوت پری کے اثر سے، اپنے غیروں کے شر سے سب کی حفاظت فرما اے اللہ عالمی اعتبار سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں اللہ ایمان والوں کو سکون کا سانس نصیب فرما، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، اے اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم